اور یہ جامع ترمذی شریف کی جو حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2846 2846۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمت نے کتاب الادب کے اندر نقل کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی شان کو بیان کرنے کا یہ عمل پہلے سے چلا آیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ قالت کان النبی یدعو لحسان ممبرا فی المسجد، حضور باقاعدہ حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر کرسی لگاتے تھے، اور حضور جو عمل کریں گے اللہ کے کہنے پر کریں گے، ورنہ میرے آقا انکساری حضور کے عمل ہی کا نام ہے۔ سرکار منہ کی تعریف کو پسند نہیں کرتے، سرکار خود نمائی پسند نہیں کرتے، سرکار خودی کو پسند نہیں کرتے، عجب کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ عمل بتا رہا ہے کہ حضور سید عالم کو تحدیث نعمت کے لیے کہ حبیب جو ہم نے آپ کو مقام دیا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے اس طرح آپ کی شانوں کو جان کر اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ شانیں آگے بڑھنی چاہیے۔ جس طرح آپ کو رسول کہنا ضروریات دین اور عقیدے کا حاصل ہے، اس طرح آپ کی ہر شان کو قبول کرنا یہ آپ کی رسالت کے لیے لازم ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے بیان کے طور پر جو قرآن نے کہا ہے حضور سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب جو ہم نے آپ کو نعمتیں جو شان اور عروج عطا فرمایا ہے، ہمارے حکم یہ ہے کہ اس کو آپ ذکر کیجئے کہ ہم نے آپ کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ یہ فرماتی ہیں کان النبی یدعو لحسان ممبرا فی المسجد، اور یہ کانا کا نا کان النبی، کانا بتا رہا ہے یہ سلسلہ ایک دو دفعہ نہیں ہوا، بار بار حضور ایسی محفلیں کرتے تھے تکرار کے ساتھ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان ممبرا فی المسجد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر سرکار کریم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھواتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ممبر رکھواتے یقوم علیہ قائما، ممبر پر بیٹھتے نہیں تھے حسان، جیسے امام جمعے کا خطبہ دیتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے تو پورا مجمع اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان ممبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما، کہ حضور سید عالم ممبر رکھواتے تھے، وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کرتے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، فرما قائما یفاخر عن رسول اللہ، حضور کی شان کو بیان کر کے فخر کو بیان کرتے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، اور جہاں فخر جائز ہے وہاں فخر ہو رہا ہے۔ یہاں سے پتا چلا نعتوں میں نعت جب بنتی ہے جب حضور کی بڑائی بیان کی جائے۔ حضرت حسان کے لیے جو ممبر رکھواتے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کے لیے بڑے کمزور الفاظ والے توہین آمیز شاعری قصیدے لکھے، تو حضرت حسان بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شخصیت تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں وہ ان کفار مشرکین مکہ والوں کا جواب دوں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کو کہا کہ نہیں، ان میں تو میرے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا حسان تم مشرکین مکہ جو مکہ والے ہیں ان پر تو بات کرے گا تو پیچھے سے تو خاندان ہمارا ہی ہے، تو اگر کوئی بات کر دے گا ان کے نسب کے اوپر تو وہ تو گندے ہیں، لیکن اگر تو نسب پر بات کرے گا تو بات میری طرف آئے گی، اور تو ہے انصاری، انصار ہے، اہل مدینہ ہے، تجھے نہیں پتا کہ قریش میں میرا خاندان کون سا ہے اور ان سے میری خاندانی تعلق کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، ایسا کرو تم ابو بکر کے پاس جاؤ، ابو بکر سے پہلے میرے پورا فیملی ٹری، میرے پورے خاندان کو لکھ اور سمجھ، اور پھر جب تو حملہ کرے گا نا اپنے اشعار میں، وہ حملہ کیسا ہوتا تھا آگے آئے گا بھی، جب تو اشعار میں حملہ کرے گا نا مشرکین پر، میرے کچھ صحابہ میدان میں تلواروں کے ذریعے حملہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ وہ بھی قریشی حضور کے خاندان کے ہیں، اوپر جا کر خاندان ایک ہی ہے، قریشی ہیں، اس سے پتا چلا ہمارے علماء نے لکھا کہ علم الانساب جو انتہائی مشکل علم ہے، خاندانوں کا علم، برادریوں کا علم انتہائی مشکل ہے، اس میں سب سے بڑے عالم حضرت ابوبکر تھے۔ سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے یدعو لحسان ممبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما، آپ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے، یوں سمجھیے ہفتہ وار، مہینہ وار، جب موقع ملے، جب سرکار کا دل چاہے کا ممبر لگاؤ اور کرو میری تعریف، میں کہوں ہماری تعریف کریں تو ہمیں 10 عیب ہیں، یہ ہمارے لیے کبر اور معیوب ہے، اور جو محمد ہو، اور محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف یک بعد دیگر بار بار کی جائے،
بندے ختم ہو سکتے ہیں، محمد کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کہتے ہی اس کی ہے جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس لیے حضرت حسان نے ایک شعر یہ بھی پڑھا تھا، ہوا حامد وذاک محمود، اللہ حامد ہے اور حضور محمد ہے۔ یہ شعر اس طرح تھا جس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ ایک شعر حضرت حسان نے حضور کی شان میں پڑھا کہ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا، اپنے اسم سے، وہ شق اپنے اسم سے آپ کا اسم نکالا کہ وہ حامد ہے اور آپ محمود ہیں، دونوں کا مادہ اشتقاق حمد بنتا ہے۔ حمد ہی سے حامد ہے اس میں فاعل، اور حمد ہی سے محمود ہے اس میں مفعول۔ تو حضرت حسان اتنے باریک تھے، آج لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی شان نکلنے والے یہ باریک سے باریک بات نکالتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ حضور کے نام سے باریک نقطہ نکال رہے ہیں کہ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جو ہے وہ اس میں تفضیل سے محمد اس میں مفعول ہے، اسمیت سے وصفیت کی طرف پھیرا گیا ہے، اور محمد بنائے حمد سے اور حامد بنائے حمد سے، اور حمد ہی اس کا مادہ مشتق ہے۔ تو حضرت حسان نے یہیں سے بات کو پکڑ کے فرمایا کہ اصل تو حمد ہے، اللہ نے اسی سے اپنے ہی نام سے آپ کا نام نکالا کہ وہ حامد ہے اور آپ محمود ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، جس کی واہ واہ کی گئی، اور حامد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور جس کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے محمود۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، جس طرح یہاں حضرت حسان جو ہے مشرکین کی بکواس کا جواب دے رہے ہیں، یہ خدا کی سنت ہے۔ مشرکین جب حضور پر بکواس کرتے تھے تو رب قرآن میں جواب دیتا تھا، جس طرح انہوں نے کہا انک لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ جواب دیا۔ یہی طریقہ دیکھیں حضرت حسان کا بھی ہے۔ حضرت حسان کے بارے میں کہ ممبر پر حضور ان کو کھڑا کرتے، کان النبی یدعو لحسان ممبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ، اور وہ حضور کا بیان، حضور کی بڑی شان فخر والی وہ بیان کرتے تھے۔ اور میری ماں کہتی او قالت، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو آپ بیان کرتے تھے، اور ساتھ میں ینافح عن رسول اللہ، حضور کی طرف سے دفاع بھی کرتے تھے۔ اور وَيَقُولُ رسول اللہ، اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو سرکار یہ کہتے تھے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافق عن رسول اللہ۔ حسان جب تک میری بڑائی بیان کرتا ہے، حسان جب تک میرے دشمنوں کے خلاف بولتا ہے، اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ حسان کے ساتھ کھڑا ہو اور حسان کی مدد کر۔ کب تک مدد کر؟ ما یفاخر او ینافق عن رسول اللہ، جب تک حسان حضور کی بڑائیاں بیان کر رہا ہو۔ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، سرور کہوں کہ ماں، ایک کے بعد ایک ایک بڑائی، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے۔ یہ فیضان حضرت حسان کا، یفاخر، اب فخر کر رہے ہیں حضور کی بڑائی۔ وہ کمال ہو، کیا کمال ہو، فرما وہ کمال حسن حضور ہے۔ حضور کی خوبصورتی کا کمال کیا؟ فرما وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال ہے، بس بیان کرتے رہو، وہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے، وہی پھول خار سے دور ہے۔ حسن حضور کا بیان ہو رہا ہے۔ حسن کی تعبیر دنیا میں گلاب کے پھول سے ہوتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے میں کانٹے عیب لگا دیتے ہیں۔ حسن کی تعبیر شمع سے ہوتی ہے، لیکن دھواں جو ہے وہ تنفر اور گھن پیدا کرتا ہے۔ لائے ہیں انہی دو چیزوں کو کیونکہ کمال استعارے کے لیے۔ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول ہیں کہ خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی میں اپنی زبان میں جو اس عصر میں اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا،
اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت حسان کتنا اونچا پڑھتے تھے. جو یہ الفاظ جہاں سے یہ فیضان آ رہا ہے اصل تو حضرت حسان ہے. اور یہ الفاظ دیکھیں کہ فرماتے یفاخر او ینافق عن رسول اللہ. جب تک حسان حضور فرماتے میری واہ واہ کرتا ہے اور جب تک حسان میرے دشمنوں کو اپنے اشعار میں آڑے ہاتھ لیتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. یہ وہ ہے ینافق، دشمن پر حملہ کرنے کا انداز. کل کے رضا ہے خنجرے خون خوار برقبار. یہ میرا قلم جو حضور کی شان لکھ رہا ہے نا، کلک یہی خون خوار ہے. آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے اور نہ شر کریں. یہ وہ طریقہ ہے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کا. فرمایا کہ ان اللہ یؤید بروح القدس ما یفاخر او ینافق عن رسول اللہ. جب تک حسان میری بڑائی بیان کرتا ہے اور اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی سریلی آواز کے ذریعے اور قیمتی الفاظوں کے تیر مارتا ہے مشرکین پر، تو جبریل اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ تو تھی جامع ترمذی.